من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہماری گفتگو ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 7 ہے، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں وہ ایام رحمت ہیں، یعنی جتنا ہو سکے ہم خدا کی رحمت کو حاصل کریں، خدا کی رحمت کے آثار کو اپنی زندگیوں میں دیکھیں۔ ہماری گفتگو قرآن مجید کی آیا سورہ مبارکہ بقرہ آیا نمبر 183 پہ ہو رہی تھی کہ جس پہ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ روزہ صاحبان ایمان پہ فرض کیا اور وجوب روزہ یکساں ہے، اور پھر اس کا فلسفہ بیان کیا کہ روزے کو فرض کیا تاکہ انسان متقی بن سکے، انسان تقوی اختیار کر سکے۔ تقوی کے اختیار کے لیے خداوند متعال نے انسان پہ روزے کو فرض کیا۔ چند روایات آپ کی خدمت میں سابقہ گفتگو میں عرض کی تھی، اور انہی کو ادامہ دیتے ہوئے بحث کو آگے لے جاتے ہوئے کچھ روایات آپ کی خدمت میں اور بیان کرتے ہیں کہ روزہ کیوں فرض کیا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انما فرض اللہ عز وجل الصیام لیستوی بہ الغنی والفقیر۔ خداوند متعال نے روزے کو اس لیے فرض کیا، خداوند متعال نے روزے کو اس لیے واجب کیا کہ غنی اور فقیر میں جو ہے وہ برابری ہو جائے، یعنی غنی جو ہے یعنی صاحب ثروت، صاحب دولت، اور وہ لوگ جو فقیر ہیں ان میں برابری کو خداوند متعال نے قائم کرنے کے لیے روزے کو فرض کیا۔ اور یہ بھوک اور پیاس، ایک اور روایت میں ہے کہ روزے میں بھوکا اور پیاسا رہنا اس بات کی طرف انسان کو توجہ دلاتا ہے کہ انسان کے اندر احساس پیدا ہو کہ وہ لوگ زندگی کیسے گزارتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس وسائل زندگی کم ہے، یعنی لوگوں کو اس طرف توجہ دلائی کہ یہ روزہ رکھ کے تم احساس کرو، تم محسوس کرو، اور اگر روزہ رکھنے کے بعد انسان کو یہ احساس اور محسوس نہ ہو کہ دوسرے لوگ کہ جن کے پاس مال نہیں ہے، جن کے پاس دولت نہیں ہے، جن کے پاس اسباب زندگی نہیں ہیں، وہ زندگی کیسے گزارتے ہیں، تو پھر ایسے روزے دار کو فقط بھوک اور پیاس بچے گی، اس کو کوئی اور چیز نہیں ملے گی۔ ہم نے ابتدائی گفتگو میں یہ نقطہ بھی بیان کیا تھا کہ روزہ تمام اعضاء و جوارح کے ساتھ ہو۔ جب اس مقام پہ انسان کا روزہ ہوگا تو پھر انسان کے روزے میں انسان کا سانس لینا بھی عبادت ہے، انسان کا سونا بھی عبادت ہے، انسان کے امور زندگی کو انجام دینا بھی عبادت ہے۔ تو لہذا امام کی نظر میں، امام صادق کی نظر میں روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ غنی اور فقیر کے درمیان برابری پیدا ہو سکے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے روزے کو اس لیے واجب کیا تاکہ اس کے ذریعے بندوں کے اخلاص اور آزمائش کی جا سکے، یعنی لوگوں کے خلوص کو چیک کیا جا سکے اور لوگوں کو آزمائش اور امتحان لیا جا سکے، آیا یہ خدا کے احکام، خدا کی اطاعت، خدا کے فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں یا نہیں، یعنی انسان کا احکامات الہی کو، خداوند متعال کے دستورات کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ فقط بھوک کا نام نہیں ہے، روزہ فقط پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ خدا کے اطاعت اور خدا کی فرما برداری میں زندگی گزارنے کا نام روزہ ہے۔ اگر انسان روزے میں کسی کی غیبت کر رہا ہے، اگر روزے میں کسی کا گلہ کر رہا ہے، اگر روزے میں کسی کا شکوہ کر رہا ہے، اگر ماہ مبارک میں روزہ رکھ کے کسی کا حق کھا رہا ہے، اگر روزے کا احترام نہیں کر رہا ہے، اگر انسان ان احکامات پہ عمل نہیں کر رہا ہے، تو عام انسان کے جس نے روزہ نہیں رکھا اور جس نے روزہ رکھا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ روزہ اس چیز کا نام ہے انسان مطیع خدا ہو جائے، مطیع مصطفیٰ ہو جائے، مطیع اہل بیت ہو جائے۔ بس اگر انسان ان چیزوں پہ عمل کر لے گا تو انسان حقیقی روزے دار ہو جائے گا۔ بس ایک اور روایت آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا روایت میں نقل کرتی ہیں فرض اللہ الصیام تثبیتا للاخلاص، خدا نے روزے کو اخلاص کی تثبیت کے لیے واجب کیا، یعنی انسان کے دل میں
اس بات کو یعنی اخلاص جو ہے اس کے اندر ثابت ہو جائے، اس لیے سیدہ فرما رہی ہیں کہ خدا نے روزے کو فرض کیا ہے۔ یہ ہم فلسفہ روزہ بیان کر رہے ہیں کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے، روزے کو کس لیے واجب کیا گیا ہے، روزے کو انسان پہ واجب کرنے کا فلسفہ کیا ہے۔ تو بس ہم اپنی آج کی گفتگو کو یہاں پہ سمیٹتے ہیں کہ روزہ انسان کو اخلاص کے لیے انسان پہ واجب کیا، روزہ غنی اور فقیر میں برابری پیدا کرنے کے لیے فرض کیا۔ بس روزہ وہی ہے جو حقیقی خدا کے دستور پہ عمل کر کے انسان قائم کرے۔ دعا ہے پروردگار سے خداوند متعال ہمارے ان روزوں کو، ہمارے ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ